موضوع الدرس التعلیمات للمؤمنین والتحدیدات للکفار والمشرکین، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ۔ وَلَوْ تَرَىٰ یہ رؤیت کا لفظ ہے، یاد رکھیں، اور رؤیا جو ہے وہ بصری بھی ہوتی ہے اور علمی بھی ہوتی ہے، یا اس کو علماء قلبی بھی کہتے ہیں۔ ایک تو رؤیت کا معنی یہ ہے نا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ رویا ہے، یہ رویا ہے، بصریہ ہے۔ ایک ہے کہ آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، تو یہ رؤیت علمی ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ علم ترا، تو وہاں بھی لفظ رؤیت ہے لیکن حضور تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جس سال قصہ پیدا ہوا نا ہاتھیوں کے بادشاہ والا، تو ولد فی سنۃ الفیل، حضور تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ اور پہلے عرب کے زمانے میں بات بھی یہی ہوتی تھی، کوئی تقویمات نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈائریاں نہیں ہوتی تھی، کسی بڑے قصے کے ساتھ بات کو جوڑا جاتا تھا کہ بھئی یہ کب پیدا ہے، انہوں نے کہا ہاتھیوں والا سال جو تھا اس میں حضور پیدا ہوا، کیونکہ وہ ایک بڑی مشہور بات تھی پورے عرب کے اندر۔ ایک ایسا واقعہ کہیں پیش ہی نہیں آیا تھا تو سب کو یاد تھا، تو حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے براہ راست خطاب ہے علم ترا، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب، معنی کیا ہوگا؟ علم تعلم یا محمد، کیا آپ نہیں جانتے؟ اچھا، یہاں اللہ نے تعلم کے بجائے ترا فرما دیا، تعلم بھی فرما سکتے تھے۔ معنی یہ وہ واقعہ اتنا مشہور تھا کوئی آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو اتنی بڑی ہر بندہ جانتا ہے، یار میں تو بالکل آنکھوں کے سامنے کل کا واقعہ ہے، ہر کے سالوں سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہی یہاں فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى
الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. یہاں بھی وہی معنی رویت کا نہیں ہوگا بلکہ علم کا ہوگا کہ اگر آپ جانتے، اگر آپ دیکھتے کہ جب ملائکہ کافروں کا روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پاک میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ روح نکالنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. پھر اللہ نے یہ کام سپرد کیا فرشتے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تمہاری روح کون نکالتے ہیں؟ ملک الموت. اور ایک جگہ فرمایا توفته رسلنا، جب روح نکالتے ہیں ہمارے فرشتے، تو وہاں جمع کا صیغہ ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ حقیقتاً تو روح ڈالنے والے بھی اللہ ہیں، نکالنے والے بھی اللہ ہیں. انہ هو یبدئ ویعید یحیی ویمیت. لیکن آگے اللہ نے حکم دیا ہے ملک الموت کو، اور اس کے ساتھ پھر فرشتے ہیں. اور فرشتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، رحمت والے بھی اور عذاب والے. یاد رکھیں اگر کسی مومن کی روح نکلنے کا وقت ہو، سکرات قریب ہو، بندہ اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، عقیدہ صحیح ہے، اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن نے اللہ کی ربوبیت کا، وحدانیت کا، الوہیت کا اقرار کیا پھر اس پہ جم گئے. یہ نہیں کہ صبح کہا اور شام میں نہیں، پھر عقیدے میں پہاڑ بن گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ فرشتے اتارتے ہیں، وہ آگے مومن کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو، کسی قسم کا کوئی فکر نہ کرو، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کے لیے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ جنت تیار ہے. تو فرشتے آتے ہیں اور آگے مومن کو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس وقت مومن جو ہے نا وہ بڑا ایک عجیب سی کیفیات محسوس کرتا ہے. لیکن جب کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے، کافر کی سکرات، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں، ان کو منہ پہ بھی مارتے ہیں، پیچھے سے بھی مارتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کا مزہ. اب مسئلہ سمجھیں کہ مرنے کے ساتھ ساتھ جو عالم برزخ ہے یہ عالم غیب ہے. اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے. مثلا ایک آدمی اللہ والا الحمدللہ صحیح عقیدے پہ فوت ہوا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن اس کو نظر آ رہے ہوتے اور وہ ان کی باتیں بھی سن رہا ہوتا. اسی طرح جب کافر کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، مارتے. ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ اس کو کوئی مار پڑ رہی ہے، لیکن حقیقتاً جو کہ قرآن ہے نص قطعی، اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ مار ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اس کے روح سے ہے. اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتا. ہمیں تو روح ہی نظر نہیں آتا، کیا پتہ کیسے نکلا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے. لیکن مومن کے روح کے لیے استقبال ہوتا ہے، ملائکہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان والی رب غیر غضبان. وہ کہتے ہیں کہ اے روح، پاکیزہ روح، پاک جسد میں چلو اللہ کی نعمتوں کی طرف. اللہ تم پہ ناراض نہیں، راضی ہے.
اور پھر اس کے روح کو اکفان الجنت، جنت سے کفن لاتے ہیں جن میں ان کو لپیٹا جاتا ہے۔ ایک تو جسد ہے، اس کو تو ہم کفن دے رہے ہیں، ایک روح ہے، اس کو ملائکہ کفن دیتے ہیں اور پھر لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافر کو جب عذاب ہوتا ہے، اللہ دکھلا دے تو قادر ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ کئی کافر ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، ہمیں کیا پتا کیا ہے عذاب۔ اچھا، کئی کافر ہیں جن کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں رکھ دی جاتی ہے، 6 مہینے پڑی رہتی ہے، لیکن ہمارے سامنے تو وہی باڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی عذاب کی آثار نہیں ہے۔ لیکن حق وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اب تعلق روح سے ہے۔ دنیا میں تعلق جسد سے تھا، روح تابع تھا، مرنے کے بعد تمام معاملات روح کے ساتھ ہیں، جسد اس کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتا تھا، اب مرنے کے بعد چاہے ہمیں جسد نظر بھی نہ آئے، جل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، دریا میں گیا مچھلیاں کھا گئی، کھا جائے، کیونکہ اب تو معاملہ روح کے ساتھ ہے۔ روح یا علیین میں ہے یا سجین، اسے تو مچھلیاں نہیں کھا سکتی نا، بات کو سمجھے۔ تو اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نمونہ تن اپنے عذاب کا نمونہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ ایک بڑا بدبخت تھا، مسلمان ہو کے مرتد ہوا، اور نعوذ باللہ وہ یہ باتیں بھی کہتا تھا کہ اللہ کے نبی جو قرآن لکھواتے ہیں وہ تو میں بناتا تھا، میں لکھتا تھا، قرآن تھوڑا ہے۔ وہ جب بدبخت بھاگ گیا مدینے سے، اپنے علاقوں میں چلا گیا، وہ جب مر گیا، اس کو جب دفن کرنے لگے تو لفظت الارض، زمین نے باہر پھینک دیا۔ تو ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتا تاکہ دنیا نمونہ دیکھ لے۔ انہوں نے دوسرے دن بڑی گہری قبر کھودی اور دفن کیا، لفظت الارض، قبر نے پھر باہر پھینک۔ انہوں نے تیسری دن کہا کہ بھائی بڑی گہری قبر کھودی، کہ مسلمان رات کو آگے نکال کے پھینک دیتے ہیں اس کو، وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اب اور نیچے اور پیرا بھی بٹھا دیا، لیکن قبر میں باہر پھینک دیا۔ تو پھر قبیلے والوں نے کہا کہ اس پہ اللہ کا عذاب ہے جو اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، اب انجام یہ ہے کہ اس کو پڑا رہنے تو کتے لے کھا جائیں۔ تو کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے۔ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی انبیاء کو بھی اللہ عذاب دکھلا دیتے ہیں، کہ جیسے میرے آقا رحمت دو عالم گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو رک گئے، فرمایا یہ جو 2 قبریں ہیں انہما یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا، اور حضور کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، ایک جو ہے لا یستنزہ من البول، پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، کپڑے پہ قطرے گر گئے تو گر گئے، بدن پہ کوئی قطرے گر گئے تو گر گئے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نمام تھا، چغل خور تھا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، اس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا۔ یعنی اللہ نے عذاب بھی دکھلا دیا اور سبب عذاب بھی بتلا دیا۔ تو اس لیے اللہ اچھا، اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے اپنے اولیاء کو بھی دکھلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اللہ دکھانا چاہیں دکھلا دے، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ عالم غیب ہے، اس کو اللہ پردے میں رکھتے ہیں، تاکہ اگر ہر موت کا انجام دکھلا دیا جائے نا تو لوگ تو قبر میں دفن کرنا بھی بھول جائیں۔ اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قبر پہ عذاب ہوتا ہے تو یسمع الا الثقلین، ہر جانور، ہر چرند پرند وہ عذاب سنتا ہے، لیکن انسان اور جن نہیں سنتا۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ ان کو بھی سنوا دیتے تو کون اپنے مردے دفن کرتا؟
لیکن باقی جانور بھی سنتے ہیں. اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ فلاں پیر کو جی بڑا پتہ لگتا ہے، اس کو ہر چیز کا کشف ہو جاتا ہے، فلاں کو جی علم نجوم سے بڑے باتیں ہیں ساری. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اس کے بعد ایک نجومی گیا تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایسے علوم ہیں کہ میں ستاروں کی گردش سے حوال بتا سکتا ہوں کہ کل کیا ہوا تھا، آج کیا ہے، کل کیا ہوگا، یہ چیزیں میں بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا بھائی اتنا علم تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گدھے کو بھی دے دیتے، یہ کون سی بڑی بات ہے. وہ بیچارہ بگڑ گیا کہ دیکھو جی میں اپنا علم بیان کر رہا ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو گدھے کے پاس بھی ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابو علی سینا کا ہے. وہ بہت بڑا حکیم تھا نا، اور جن بزرگوں کی بات ہے وہ حضرت توسی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ غصے میں آیا، وہاں سے چلا گیا تو ایک بستی میں آ کے رات کو قیام کیا، ٹھہرا. تو اس کے بعد جو ہے وہ موسم ذرا تبدیل ہونے لگا تو گھر والوں سے اس نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر ہوں. انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، اگر بارش ہونی ہو نا تو میرے کھوتے کو گدھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے، نہ ہونی ہو اس کو پتہ لگ جاتا ہے. کھوتے کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر وہ اپنی دم کو 3 دفعہ اوپر مارے مانے بارش آ رہی ہے، اور نیچے مارے تو مانا ہوتا ہے بارش نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا ابھی کیا کیا کھوتے؟ انہوں نے کہا بارش آئے گی، اوپر مار رہا ہے. تو ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا اچھا اللہ نے مجھے سبق دینا تھا کہ میں نے جو اس بزرگ کی بات سن کے غصے کا اظہار کیا، اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ گدھے کو بھی میں چاہوں علم دے دوں. اس نے توبہ کی، دوبارہ ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ پھر ابو علی سینا بڑے ذاکر، بڑے عابد، بڑے دین کے پابند ہوئے اور موت ایمان ہوئے. ورنہ اتنے بڑے لوگ جو ہیں یہ بھٹک پڑے جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی عذاب بھی دکھلا دیتے ہیں اور کبھی رحمت کا نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سیل آیا تو شہدائے احد کی قبریں جو تھیں نا وہ کھل گئیں. تو میں نے کہا کہ میں جا کے اپنے والد کی قبر سے میت نکال کے جنت البقیع میں دفن کروں. کہتے میں نے جا کے دیکھا بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی لیٹے ہیں، آگے 6 مہینے گزر چکے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ورنہ اصول ہمیشہ یاد رکھو کہ موت کے بعد عالم برزخ ہے اور عالم برزخ عالم غیب ہے. اللہ کھول دے ان کی مرضی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم یہ سزا کیوں دیں گے؟ اب بظاہر ہمارے سامنے تو کافر پڑا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور پشت پر بھی مارتے ہیں، مانا اس کے روح کو عذاب دی جا رہی ہے. اور ساتھ کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو مزہ جہنم کے عذاب کے جلنے کا. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ جو تم کو سزا ملی ہے، جہنم ملی ہے، یہ تمہیں عذاب برزخ ملا ہے بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کما کے بھیجا تھا اس کی وجہ سے یہ تمہیں عذاب ہو رہا ہے. یاد رکھیں ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے، وجہ کہ اکثر کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں نا، ورنہ تو بدن باقی بھی تو کام کرتا ہے. لیکن وہ حاضرے میں کہہ رہی ہے تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے بھائی، یہ تم نے بویا تھا وہی کاٹ رہے ہو نا. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یاد رکھیں ظلام مبالغے کا صیغہ ہے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اللہ بہت بڑا ظلم کرنے والے نہیں، لیکن نعوذ باللہ چھوٹا کرتے نہیں، وہ تو چھوٹے، وہ تو ظلم سے پاک ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے.
اللہ تو ظلم سے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ان کافروں کو جو جہنم دی ہے وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اللہ تو ظلم نہیں کرتے۔ پھر یہاں مبالغے کا صیغہ کیوں آیا؟ اصل بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہاں لفظ ہے نا کہ وما ربک بظلام للعبید، تو ظلام تو مبالغہ ہے، تو اس کا علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں مبالغہ اپنے اصلی معنی میں نہیں، یعنی اللہ ظلم سے پاک ہیں، اور پھر جتنا وہ پاک ہے تو اتنا لفظ بھی مبالغے کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے فرمایا وما ربک بظلام للعبید كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیات اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت کا داب مانا ان کا طریقہ، ان کی عادت بھی اسی طرح ہے جیسے ان سے پہلے فرعون گزرا ہے، آل فرعون گزرے ہیں، یا ان سے بھی پہلے جو قومیں گزری ہیں، کیا ان کی عادت کیا تھی؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العذاب، اللہ نے ان کو پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، اور عذاب کے بھی کئی طریقے ہیں، کسی کو اللہ نے غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اور کسی کو اللہ نے بھولو بندر بنا دیا، انواع من العذاب آئے ہیں کفار پر، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، میری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر، ان پر بھی پھر اسی طرح عذاب آئے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد ان کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ مانا یہ نہیں کہ اللہ نعمت کرے پھر چھین لے، نہیں، نعمت دیتے ہیں جب وہ انکار پہ آ جاتے ہیں، جب وہ کفر پہ آ جاتے ہیں، جب وہ اعراض پہ آ جاتے ہیں، اپنی حالت کو بدلتے ہیں، تو پھر اللہ بھی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والے ہیں جو کہتے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں جو کرتے ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے عادت تھی آل فرعون کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اللہ کی نشانیوں اور آیات کی تکذیب کی، فأہلکناہم بذنوبہم، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر ڈالا، وأغرقنا آل فرعون، اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظالمین، یہ سب وہ ہیں جن نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ